اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 34واں تفسیر سیشن ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 19واں سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ شعراء ہے، اور اس کا جو رکوع ہے وہ سپارے کا بنتا ہے رکوع نمبر 14 اور سورت کا بنتا ہے رکوع نمبر 10۔ تو مختلف اس سپارے کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مختلف انبیاء آئے، انہوں نے ایک ہی دعوت دی اور اس کے بعد سب کو ایک ہی طرح کا پیغام ملا، یعنی ان کی قوموں نے، عاد کی قوم نے، سمود کی قوم نے، نوح کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات نہیں مانی، اور انبیاء ان کو ایک ہی دعوت دیتے رہے کہ میں اللہ سے اجر میرا اللہ کے پاس ہے، میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں، اور آپ اللہ سے ڈریں اور میری اطاعت کریں، یعنی فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اور پھر سب نے ایک ہی طرح کا رویہ برتا مختلف مواقعوں پر مختلف زمانوں میں انبیاء کے ساتھ، اور پھر سب کا ایک ہی جیسا انجام ہوا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ اس میں نشانی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ پھر وہی کام کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اور ان لوگوں پر جو جھٹلاتی ہیں ان پر عذاب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہی پالیسی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ زبردست ان کے لیے جو بات نہیں مانتے، وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اور رحم کرنے والا ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی پالیسی، ایک ہی اصول، ایک ہی طریقہ کار، ایک ہی چیز بار بار دہرائی جا رہی ہے، یعنی ایک ہی ہسٹری بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے آخر میں قوم لوط کا ذکر پڑھا کہ وہ جو ہے وہ ہم جنس پرستی میں انوالو تھی، اور حضرت لوط نے ان کو بڑا سمجھایا کہ تم نیچرل طریقے پر آؤ، اور اس طریقے سے جو ہے یہ کام نہ کرو جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر حضرت لوط کو اپنی بستی سے نکالنا چاہا کہ یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، ان کو نکالو اپنی بستی سے، یعنی وہ اس گناہ سے نہیں باز آئے۔ تو حضرت لوط کی بیوی بھی اسی ہم جنس پرستی کی سپورٹر تھیں، اور وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئی۔ اب ہم نے تیزی سے آگے جانا ہے اصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ جو ہیں یہ جی قوم شعیب کی بستی ہے۔ یہاں سے آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ یہاں جو رکوع مکمل ہوا۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ کا مختصر ذکر سورہ الحجر آیت 78 اور 84 میں پہلے گزر چکا ہے، یعنی اصحاب الایکہ کا ذکر ہم پہلے سورہ الحجر میں پڑھ چکے ہیں۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو کہ جب کہ شعیب نے، یعنی ایکہ والے ایک بستی ہے، اس بستی کے لوگ اصحاب الایکہ، جس طرح اصحاب کہف تھا، کہف والے، غار والے۔ اچھا جی، یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یعنی آسمان کا کوئی حصہ جو ہے ہم پر گرا دے اور ہم اس کے نیچے نیست و نابود ہو جائیں اگر تو سچا ہے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ ان الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا، اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک کہ باران عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہ کر دیا۔ یہ بات بھی نگاہ میں رہے کہ حضرت شعیب مدین کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور ایکہ کی طرف بھی، دونوں قوموں پر عذاب دو مختلف شکلوں میں آیا۔ حضرت شعیب مدین بھی بھیجے گئے تھے اور ایکہ کی طرف بھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آسمان سے ہم پر ٹکڑا گرا دے، تو آسمان سے ہی ایک بادل آیا
اور اس بادل نے پوری بستی کو گھیر لیا اور وہ عذاب آتا رہا یہاں تک کہ جب تک وہ تباہ نہ ہو گئی. اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے, اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں, صاف صاف عربی زبان میں, اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. اس کی تفسیر پڑھتے ہیں جی. مراد ہے جبرائیل علیہ السلام جو روح اتری ہے, تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے, یعنی اے نبی, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ پر جو وحی اتارتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں. یعنی یہی ذکر اور یہی تنزیل اور یہی الہی تعلیم سابق کتب آسمانے میں بھی موجود ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں, صاف صاف عربی زبان میں, اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے. اس کی تفسیر پڑھتے ہیں جی. یعنی علماء بنی اسرائیل اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قرآن مجید میں دی گئی ہے وہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو سابق کتب آسمانے میں دی گئی تھی. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی کتابوں کی تعلیم اس سے مختلف تھی. نمبر 20 ہے, یعنی یہ اہل حق کے دلوں کی طرح تسکین روح اور شفائے قلب بن کر ان کے اندر نہیں اترتا, بلکہ ایک گرم لوہے کی سلاخ بن کر اس طرح گزرتا ہے کہ وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور اس کے مضامین پر غور کرنے کی بجائے اس کی تردید کے لیے حربے ڈھونڈنے لگتے ہیں. اچھا جی, اب یہ ساری باتیں آ گئیں. اب اس کو تھوڑا سا سیمرائز کر لیتے ہیں کہ پیچھے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بھی ڈیٹیل میں آ گیا. اس کے بعد پھر ایک پوری سیریز چلی کہ حضرت نوح کو ہم نے بھیجا, پہلے ان کا ذکر آیا, انہوں نے دعوت دی, ان کو جھٹلایا گیا اور پھر ان پر عذاب آیا. حضرت عاد کو ہم نے قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا, ہود نے دعوت دی, انہوں نے جھٹلایا, ان پر عذاب آیا. قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے بھی دعوت کو جھٹلایا اور ان پر عذاب آیا. اصحاب الایکہ کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا, قوم لوط کی طرف حضرت لوط کو بھیجا. حضرت ابراہیم کا ذکر, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کے باپ کے لیے جو انہوں نے کہا, ان کے باپ نے اور پورے معاشرے نے ان کو جھٹلا دیا. تو یہ ساری کہانیاں. اب اس میں ایک بڑی زبردست نقطہ ہے جو موجود ہے کہ اسلام کے حق ہونے کی اور انبیاء کے حق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل اس میں پوشیدہ ہے. یعنی یہ نقطہ کہ ایک بندہ آئے اور وہ آ کے کہے کہ اللہ ایک ہے, ایک ہی فلسفہ بیان کرے, میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہاری طرف ایک رسول امین ہوں, امانت دار رسول ہوں, یعنی میں کوئی خیانت نہیں کرتا, جو میری رسپانسبلٹی ہے امین جو اللہ نے مجھے دیا میں وہی پوری کر رہا ہوں, اور اس کے بعد تم میری اطاعت کرو. یعنی 3 پوائنٹس, میں اللہ کا رسول ہوں, ٹھیک ہے, رسول امین ہوں, فتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی اللہ سے ڈرو, ایک اللہ کے مانو, باقی سب کے چھوڑ دو, واطیعون, میری اطاعت کرو. اور اس کے بعد وہی سیم بات کہ میں یہ جو سارا کام کر رہا ہوں, نبوت کا کار نبوت انجام دے رہا ہوں, میں اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے, یہ میرا کوئی ذاتی کام ہے ہی نہیں, یہ تو ہے ہی انسانوں کا کام, یہ تو اجتماعی کام ہے, یہ تو معاشرے دنیا کی اصلاح کا کام ہے, تو میں تم سے کوئی ریوارڈ اس کام کا نہیں مانگ رہا, میرا اجر اللہ کے پاس ہے. اور اس کے بعد یعنی ایک بندہ آتا ہے اور یہ بات کہتا ہے. اب آپ اس معجزے کو سمجھیں کہ ایک بندہ آ کے ایک بات کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا اجر اللہ کے پاس ہے. 100 سال بعد زمانہ گزر گیا ہے, نسلیں چینج ہو گئی ہیں, کئی جنریشنز کے گیپ آ گئے ہیں, 100 200 300 سال بعد ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ سیم ٹو سیم یہی بات کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, میری اطاعت کرو, ٹھیک ہے, اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اب اسے نہیں پتا کہ آج سے 200 300 سال پہلے بھی ایک بندہ آیا تھا اور اس نے سیم یہی بات کی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر 200 سال بعد بندہ آتا ہے, وہ سیم بات کرتا ہے. تو یعنی کہ اسلام کے حق ہونے کی یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف بندے آئے ہیں اور انہوں نے ایک ہی بات کی ہے اور انہیں ایک ہی طرح کا رسپانس ملا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی ایک ہی طرح کا انجام ہوا ہے. یہ ایسی کوئی تھیوری دنیا میں کوئی اور آئی ہے کہ نیوٹن لا جو ہے, نیوٹن نے ایک لا پیش کیا نا, وہ اگر وہ سچ ہو, مطلب کوئی بھی لا ہے, کوئی بھی تھیوری ہے, کوئی ڈارون تھیوری ہے, کوئی بھی تھیوری ہے, وہ ایک بندہ آ کے ایک بات کہے
ٹھیک ہے، اس کی بات کو لوگ ایکسیپٹ کریں، اس تھیوری کو مانا جائے نہ مانا جائے، ریجیکٹ ہو جائے یا پوری دنیا میں وہ تھیوری آگ لگا دے، اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے فالورز بن گئے، اس کے ماننے والے بن گئے، اس کو مانا جانے لگا، وہ اس کو لا بنا دیا گیا. 100 سال بعد 200 سال بعد پھر کوئی بندہ آئے اور وہی سیم تھیوری ایز اٹ از پیش کرے، وہی سیم فلسفہ ایز اٹ از پیش کرے کہ ارسطوٹل کا ایک فلسفہ تھا، 100 سال بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی سیم وہی بات کی ہے اور اس کے جواب میں سیم اس کے ساتھ وہی کام ہوا ہے. یہ اسلام کا فلسفہ ہے کہ جو ہر 100-200 سال بعد ایک بندہ آیا ہے اور اس نے وہی فلسفہ وہی سیم بات ریپیٹ کی ہے. اور پھر اگر آپ اس کو انالائز کریں تو ان سارے انبیاء کی زندگی میں ایک چیز کامن تھی کہ یہ بڑے کریکٹر کے مالک تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو لوگوں نے جھٹلایا اور وہ اس پہ ڈٹے رہے، آخری دم تک ڈٹے رہے، یہاں تک کہ قتل کیے گئے، جانے گئی. یعنی سیم کریکٹر کا بندہ ہر 100-200 سال بعد آتا ہے، سیم بات کرتا ہے، سیم دعوت دیتا ہے، سیم فلسفہ دیتا ہے، سیم اس کو رسپانس ملتا ہے اور وہ مرتے دم تک اس پر قائم رہتا ہے اور اپنی جان اس کام کے لیے گنوا دیتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بندے کون بھیجتا ہے؟ یہ بندے اللہ بھیجتا ہے. مطلب ایسی کوئی اور تھیوری نہیں ہے، کوئی اور فلسفہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آ کے سیم بات کی ہو، پھر 100-200 سال بعد کوئی اور بندہ ہے جو جانتا بھی نہیں ہے کہ میرے سے پہلے 100-200 سال بعد کوئی بندہ آیا تھا، اس نے یہ بات کی تھی اور اسے یہ رسپانس ملا تھا، وہ بات ہی ختم ہو چکی ہو. یعنی نیا رسول تو تبھی آتا ہے نا کہ جب وہ دین زندہ نہ رہا ہو، جب نئے رسول آتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا فلسفہ ہے نبوت کے سچے ہونے کا، نبوت کے حق ہونے کا. مطلب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 100-200 سال بعد ایک بندہ آئے، سیم بات کرے، سیم رسپانس ملے، سیم طرح کے لوگ ہوں، سیم طرح کا مزاج ہو. تو یہ بندے کون بھیجتا ہے؟ یہ دنیا کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ بھیجتا ہے. یہ نبوت کا پورا فلسفہ. ایک ہی دعوت ہے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی، ایک ہی اسلام کی ہی دعوت دی ہے ہر نبی نے، ایک ہی فلسفہ بار بار پیش کیا گیا ہے انسانیت کو انسان بنانے کے لیے. یہ بہت بڑی تھیوری ہے جو 19ویں سپارے سے ہم نکال سکتے ہیں انبیاء کے سچا ہونے کی. کوئی اور تھیوری، کوئی اور فلسفہ زندگی اس طرح بار بار پیش ہوا اور اس کو بار بار سیم رسپانس ملا اور وہ پھر بھی زندہ ہو، پاسبل ہی نہیں. ایک ہی بات مختلف زمانوں میں مختلف افراد نے کہی ہے اور انہیں ایک ہی طرح کا رسپانس ملا ہے. اور وہ بندہ جو 100-200 سال بعد ہے، وہ پچھلے کو نہیں جانتا تھا کہ اس نے یا وہ اس کی کاپی کر رہا ہو. یعنی نبی کو کیا پتا، اس ٹائم کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی کہ میرے سے 200 سال پہلے بندہ آیا تھا، اس نے بھی سیم بات کی تھی تو میں چلو اس کی کاپی ری پبلش کر دیتا ہوں، اس کو، اسی تھیوری کو. تو یہی اس بات کا ثبوت ہے. اور اس کے علاوہ اسلام کے مقابلے میں جتنی تھیوری اور جتنے فلسفے پیش ہوئے ہیں وہ ایک ہی دفعہ پیش ہوئے ہیں. ان کو مختلف طرح کے رسپانس دیے گئے ہیں دنیا کی طرف سے، وہ مختلف طرح کے لوگوں نے دیے ہیں. وہ ان کے کریکٹر دیکھے جائیں تو کسی کا کریکٹر کیسا تھا، کسی کا کریکٹر کیسا تھا. اور اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بندے نے فلسفہ دیا اور وہ مرتے دم تک لوگوں نے اس کو مارا پیٹا ہو، بستی سے نکال دیا ہو، گھروں سے نکال دیا ہو، اس پہ الزام لگائے ہو اور وہ اس فلسفے پہ قائم رہا ہو اور اس نے یہی کہا ہو کہ میں جو ہے میں اپنی ذات کے لیے یہ کام نہیں کر رہا. یعنی سیم، بالکل سیم چیز اس دنیا میں 1,24,000 مرتبہ ہوئی ہے، سیم کام. یہ بہت بڑی دلیل ہے، لاجیکل دلیل، سائنٹیفک دلیل، عقل سے سمجھ آتی ہے کہ یہ کام اللہ کی طرف سے ہوا ہے. تو یہ جو نبی ہیں یہ اللہ ہی نے بھیجے ہیں. اگر یہ اللہ نے نہ بھیجے ہوتے تو ایک نبی دوسرا نبی جو آتا وہ کوئی اور بات کرتا. اگر وہ اپنے سے بات کر رہا ہوتا تو وہ کوئی اور فلسفہ دے دیتا، کوئی اور نظریہ دے دیتا. یعنی 1,24,000 بندے مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پر آئے ہیں. 1,24,000 مرتبہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی ہے دنیا کے اندر اور سب نے ایک ہی بات کی ہے. سب ایک ہی کریکٹر کے مالک تھے، سب نے سیم دعوت دی ہے، سب کو سیم رسپانس ملا ہے اور سب اس اپنے فلسفے پر اتنے برے رسپانس کے باوجود بھی آخری مرتے دم تک قائم رہے ہیں. اور جنہوں نے جھٹلایا ہے ان کا ایک جیسا انجام ہوا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمارے ذہن کو مطمئن کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. بات لمبی ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی تھیوری ہے، اس کو سوچیں. اور یہ انبیاء کے حق اور سچ ہونے کا اور اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا اس دنیا کے اندر جو عقلی ثبوت ہے نا وہ یہ ہے. اس کو عقل رد نہیں کر سکتی. یہ اتنی بڑی دلیل ہے، اس کو ذرا آپ سوچیں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے میں نے جو بات سمجھائی ہے، اگر میں سمجھا پایا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی آپ سے بحث کرے، کوئی ڈیبیٹ کرے تو اسے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس انبیاء کے حق ہونے کی کہ مختلف زمانوں میں ایک ہی بات، ایک ہی رویہ.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، تو آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، وہ بھی یہی دعوت لے کے آئے تھے، اسلام کی دعوت ہی تھی۔ ہاں وہ لوگ یہودی بن گئے، لوگ عیسائی بن گئے، اللہ کا دین تو ایک ہی ہے، اسلام جو حضرت آدم کا بھی تھا باقیوں کا بھی تھا۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اور باقی تمام بندگیوں کو چھوڑ کے، نفس کی چھوڑ کے، کلچر کی چھوڑ کے، معاشرے کی چھوڑ کے، بتوں کی چھوڑ کے، ہر بندگی چھوڑ کر، ہر طرح کے بت کو توڑ کر ایک اللہ کی بندگی کرو۔ انبیاء کے دیے ہوئے نظام جو وہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، اللہ ان کو وہی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اور آخری نبی تو آپ کی بھی یہی دعوت ہے، تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا تھا، آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، تو آپ صبر کریں اور اپنی دعوت پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ عزیز الرحیم ہے، جو آپ کی طرف آئیں گے ان کو معاف کرے گا، جو نہیں آئیں گے ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی اصول اور قانون رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے سارا معاملہ، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں سمجھنے کی بڑی اہم بات ہے جو آج ہم نے نکالی ہے۔ اچھا جی، تو ایک ہی بات، انی ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، تو یہ اس سے یہی بات پتہ چلی کہ دین کی دعوت کا کام جو ہے وہ ہوتا ہی اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا ریوارڈ اللہ ہی دیتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ وہ ریوارڈ دنیا میں دے۔ بہت سارے انبیاء دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا انقلاب نہیں برپا کر سکے، لیکن ان کا ریوارڈ تو اللہ کے۔ حضرت نوح کے متعلق جو آتا ہے کہ 900 سال تبلیغ کی اور صرف 80 بندے ساتھ آئے، لیکن اللہ کے نبی جو ہیں آخری، انہوں نے تو انقلاب برپا کیا، وہ تو ایک آخری نبی تھے، تو انہوں نے پورے معاشرے کے اندر ایک اسلام کو نافذ کر دیا۔ بہت سارے انبیاء نہیں کر سکے اسلام کا نفاذ، ان کی لوگوں نے بات ہی نہیں مانی بالکل، اور بہت سارے انبیاء ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بادشاہت کی، حضرت سلیمان آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو یعنی کہ کسی کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے دیتا ہے اس کی ایفرٹ کا، لیکن اصل ریوارڈ تو ہے ہی آخرت میں، اللہ نے آخرت میں ہی دینا ہے۔ تو حضرت سلیمان کو بادشاہت ملی، کئی انبیاء کو کچھ بھی نہ ملا، لیکن اپنے مقصد اور نظریے پہ قائم رہنا ہے، یہی امتحان ہے۔ آگے سے رسپانس اچھا ملے برا ملے، حالات اچھے ہوں برے ہوں، آپ کا ایک امتحان ہے کہ آپ اپنے نظریے پہ قائم ہے کہ نہیں قائم، آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ نہیں دی، بس۔ آگے رزلٹ کیا آیا وہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ دنیا میں بھی نکال سکتا ہے اس کا اچھا رزلٹ، نہیں تو آزمائشیں آپ کا دامن تھام لیں گی، اللہ آخرت میں آپ کو ریوارڈ دے گا، جنت ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہی ایک فلسفہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم کسی آدمی پر نازل کر دیتے تو فصیح، اور یہ فصیح عربی کلام ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے، اس طرح ہم نے ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے۔ یعنی یہی قرآن کے احکامات، یہی اللہ کی باتیں نافرمانوں کے دل میں سلاخ، گرم سلاخ بن کے تیر کی طرح ان کے دلوں سے گزرتی ہیں۔ یعنی کہ ابھی ہمارے ملک میں جو ابھی یہ عورت مارچ والا سیزن آنے لگا ہے پھر سے، ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کے لوگوں کے سامنے، یا نام نہاد آزاد خیال لوگوں کے سامنے جب بندہ پردے کی بات کرتا ہے، حجاب کی بات کرتا ہے، یا اسی طرح جہاد کی بات کرتا ہے، تو یہ آگے سے کس طرح لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہیں، کس طرح پاگل ہو جاتے ہیں، کس طرح سیخپا ہو جاتے ہیں، کس طرح جاہل اور مولوی کے تانوں سے۔ تو یہ ان کے اوپر ہر دور میں ہوا ہے کہ اسلام کی باتیں، اللہ کی باتیں، حق کی باتیں ان کو چبھتی ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتی، انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ یہ بد اخلاقی میں گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے سے لڑتے ہیں، منہ کو آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کچھ لوگوں پر، اسلام کی سچی حق باتیں جو کچھ لوگوں کے اوپر ایسے گزرتی ہیں جیسے کوئی گرم سلاخ ان کے جسم پر لگا دی جائے، کیونکہ وہ ان کے مزاج، ان کے گندے کردار کے خلاف ہوتی، ان کی سوچ کے خلاف ہوتی۔ حق تو حق ہوتا ہے، وہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ اللہ کے احکامات ہمارے اوپر بوجھ ہیں۔ اگر ہمارے اوپر بوجھ ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے اوپر اگر بوجھ محسوس ہوتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، ہمیں پرابلم لگتے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ یار ہم کہاں پھنس گئے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مجرموں کے دلوں سے یہ اسلام جو ہے بڑی بری طرح گزرتا ہے۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں، جب عذاب آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کیا اب ہمیں مہلت مل سکتی ہے، کیا اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے، ہم جو ہے اللہ کی بندگی کریں، باز آ جائیں۔ لیکن پھر مہلت تو نہیں ملنی، مہلت تو نہیں ملی، مہلت تو فرعون کو بھی نہیں ملی تھی، اس نے بھی توبہ کرنے کی کوشش کی تھی جب موت دیکھی تھی۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے۔ یعنی اس کتاب کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، جس طرح وہ مکہ والے الزام لگاتے تھے کہ یہ جادو ہے،
جو اللہ کے نبی نعوذ باللہ کرتے ہیں، نہ یہ کام ان کو جچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ یعنی جس وقت یہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت شیاطین اس کو سن بھی نہیں سکتے کہ جا کے انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ آپ پر کیا چیز نازل ہو رہی ہے۔ یعنی پوری حفاظت اور پروٹوکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر یہ قرآن نازل کرتا ہے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ کے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ کا اصول انبیاء کے لیے بھی وہی ہے جو عام انسانوں کے لیے، کہ اگر نبی بھی شرک کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، مطلب ہم جو ہیں پیروں فقیروں اور قبروں پہ جا کے شرک کر کے مغفرت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں معاف کر دے گا، اور اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اے آخری نبی، اے اللہ کے حبیب، جن سے بڑھ کر اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ سزا پائیں گے۔ مطلب قرآن تو بعض اوقات بڑی بڑی سخت باتیں کر دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ کا اصول ہر کسی کے لیے ایک ہی۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ یعنی جو آپ کا گھر کا ہوتا ہے اس کا زیادہ حق ہے، یعنی جس طرح آپ کا قریبی ہے جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے تو اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ اسے ایمان کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ نیکی کا کام تو بندے کو ترجیحی بنیادوں پر اپنے دوستوں رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہیے اور ان کو ڈرانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کو دین کی دعوت دیں۔ اور ایمان لانے والوں پھر اوپن میدان ہے، میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اچھا یہ بھی نا ایک بڑی سپر قسم کی فیلنگ ہے۔ ابھی آگے جو ذکر آ رہا ہے نا بڑا مزہ کا یہ سین بن گیا۔ یہ جو عشق میں نا ایک کیفیت، آپ لوگوں نے عشق کیا ہی ہونا ہے، سب نے کیا ہونا ہے، تو جس نے بھی عشق مجازی کیا ہوا ہے، عشق کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے بڑی عجیب سی کہ بندے کو یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، بندے کو ایوی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا، سن رہا ہے نا تو رو رہی ہوں میں، تو وہ نہیں سن رہا لیکن آپ کو لگ رہا ہے وہ سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عشق کے اندر ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ محبوب میرے حالات سے باخبر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو عاشق ہوتا ہے وہ اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو دکھا رہا ہو، مطلب پتہ نہیں آپ نے اس کیفیت سے گزرے ہیں لیکن یہ کیفیت ہے کہ عاشق کو یہ لگتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر ٹائم ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی ایکٹیویٹیز کرتا ہے کہ وہ محبوب نہ بھی دیکھ رہا ہو لیکن وہ اس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح آپ کو کوئی دیکھنے لگ پڑے تو پھر آپ اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ بات کہتا ہے نا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مطلب یہ بڑی ایک کمال بات ہو جاتی ہے پھر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر محبوب ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی سوچیں ذرا اس کو عشق مجازی پہ رکھے کہ آپ جس لڑکے یا لڑکی سے محبت کرتے ہیں، چلو اس کو جائز میں اگر ہم لے جائیں، اور وہ آپ کو دیکھ رہی ہو اور دیکھ رہا ہو تو آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی؟ آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ میں اس کو امپریس کروں کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس ٹائم، وہ اس ٹائم مجھے دیکھ رہی ہے، وہ اس ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ اب میں اس کو امپریس کروں، اب میں مطلب اپنا فل بیسٹ دوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جو ہے نا وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، محبوب کی آنکھیں ہر وقت اپنے بندے پر ہیں۔ یہ ایک عشق کی کیفیت بھی ہے، اور ویسے بھی جو اصل محبوب ہوتا ہے وہ ہر وقت دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ جب ہم عشق مجازی کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیلنگ غلط آتی ہے، لیکن اصل عشق تو عشق کی ہے، اس کے علاوہ جس طرح پہلے بھی بات عشق کی اصل عشق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اب بندہ جب نافرمانی کر رہا ہے تو پھر دیکھ لیں۔ پھر اسی طرح جب محبوب عاشق کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو عاشق اپنا بیسٹ پرفارم کرتا ہے کہ اب میں پوری طرح کوشش کروں کہ میں اس کو امپریس کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو امپریس کر دیں، اللہ کو خوش کر دیں، اللہ کو راضی کر دیں، کوئی ایسا کام کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ 24 گھنٹے وہ دیکھ رہا ہے نا۔ تو پھر اسی طرح ایک گلہ بہت زیادہ ہوتا ہے عاشق کو محبوب سے عشق مجازی کے اندر،
کہ بھئی میں جتنی اس کے لیے مشکلات سہ رہا ہوں، جتنے اس کے لیے تکالیف سہ رہا ہوں، وہ میرے حالات سے بے خبر نہیں ہے. وہ میرے حالات سے بے خبر ہے، اسے کیا پتہ. الفت کی سختیاں مجھے منظور ہیں، مگر اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو ایک عاشق کو بڑا گلہ ہوتا ہے شاعری کے اندر کہ بھئی محبوب میرے حالات سے، میرے غموں سے، میری بری کیفیت سے، میرے زخموں سے، میرے دل کی کیفیت سے، میری راتوں کو جاگنے سے، جس میں اذیت سے گزر رہا ہوں اس کی محبت میں، وہ واقف نہیں ہے. مطلب وہ نہیں جانتا میں کتنے غموں میں مبتلا ہوں. یہ جو اللہ سے محبت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں واقف ہوں تم کن کن اذیتوں سے گزر رہے ہو. یہ ایسا محبوب ہے کہ جو اپنے عاشق کی ایک ایک کیفیت سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر وقت میری نظروں میں ہیں. جب آپ قربانی دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کے دین کے لیے لوگوں کی باتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں خوش ہو رہا ہوتا ہوں. میں آپ کی ساری سٹرگل دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی ساری اذیت جو آپ میرے لیے برداشت کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ کے محبوب کو آپ کے ہر دکھ اور اذیت جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس محبوب کے لیے اس کو خبر ہے. یہ وہ والا محبوب نہیں ہے جسے کوئی خبر نہیں ہے. یہ دنیاوی محبوب نہیں ہے کہ جسے اپنے عاشق کی کوئی خبر نہیں ہے. اس اصل محبوب ہے، اور اسی سے محبت ہونی چاہیے. تو یہ بھی مطلب باتوں سے بات نکل آتی ہے. باتیں تو کئی نکالی جا سکتی ہیں، اگر ٹائم ہو تو کئی نکالی جا سکتی ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ بڑی ایک زبردست فیلنگ ہے جو عشق کے اندر ہوتی ہے. جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر اللہ نگاہ رکھتا ہے. یعنی محبوب یہاں پر دیکھ رہا ہے، یہاں پر محبوب باخبر ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یعنی دنیاوی محبوب کو خبر نہیں ہوتی اور مرزا غالب خاک ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشق کی ایک ایک مومنٹ کی خبر ہے. صحیح ہے. تو اسی سے عشق کریں جو آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے حالات سے واقف ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی مدد کو موجود ہے. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں. اب اس کے فوراً بعد ذکر ہے شاعری کا. آپ اندازہ کریں، مطلب اب یہ عشق حقیقی کی ایک جھلک ہلکا سا ذکر ہوا کہ آپ ہر ٹائم نظر میں ہیں میری، اور اس کے بعد اب عشق مجازی جو ہم کرتے پھرتے ہیں، اور ہمارا پورا ڈرامہ، فلم، شاعری، لٹریچر عشق مجازی سے بھرا پڑا ہے. ہمارا پورا ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک عشق مجازی سے بھری پڑی ہے. ہمارے ڈرامے عشق مجازی سے بھرے پڑے ہیں. اب اس عشق مجازی کی کیا حیثیت ہے قرآن میں سن لیں. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں. وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں. سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. یہ کفار مکہ کے اس الزام کا جواب ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے. یعنی کاہن کے جو جنوں کو، شیاطین کو قبضے میں کرنا اور اس طرح کہ غلط عمل کرنا، یہ الزام لگا دیتے ہیں جادوگر ہونے کا، کاہن ہونے کا. تو لوگوں میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں. انبیاء، یہ نبی تو ان کا جو ہے، ان پر شیاطین کہاں اترنے ہیں. شیاطین تو اس پر اترتے ہیں جو جال ساز اور بدکار ہوتے ہیں. یعنی بہت جو بڑے بد کردار لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت گندے عمل کر کے، بڑے گھٹیا عمل کر کے جادو کیے جاتے ہیں. انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کس طرح کے کفری اور شرکی حرکتیں کرتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ جنوں کی عمل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. سنی سنائے باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. اچھا جی سن لیجیے. رہے شعراء، اس صورت کا نام ہے شعراء، شاعر، پوئٹس، پوئٹری، آپ کا پورا لٹریچر. رہے شعراء، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. سن لیں ایک بات. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اب آپ شعراء اور انبیاء کو ذرا کمپیئر کریں کہ شعراء ہیں، فلسفی ہیں، ایکٹرز ہیں، جو بھی ساری کمیونٹی ہے جو ڈائلاگ مارتے ہیں، فلسفے جھاڑتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں. ایک سے ایک شاعر آپ کو نظر آئے گا سوشل میڈیا پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، دیوانے لوگ چلتے ہیں. مطلب یہ دیوانگی ہے، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جانا اور پھر ساری زندگی شاعری کرتا رہنا، نشے کرنے لگ پڑنا، شرابی بن جانا، یہ سب جو ہے پریکٹیکل چیزیں نہیں ہیں، فضول اور گھٹیاں چیزیں ہیں. شکست خوردہ لوگ اور فیلیئرز لوگوں کے یہ کام ہے. ٹھیک ہے. اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. یعنی وہ آوارہ لوگ ہوتے ہیں
جو شاعر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بیسیکلی یہ مجازی شاعر والی بات کر رہا ہوں، لڑکی کا عشق جو ہے، یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہے، ٹھیک ہے، ان ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، یعنی یہ آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آوارہ ان کی نظر ہوتی ہے، آوارہ ان کی ہر وادی میں آوارہ گرد قسم کے. ایک تو یہ ان کی صفت یہ ہے کہ ان کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ بھی بہکے ہوئے دیوانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پاگل لوگ ہوتے ہیں، اور یہ خود بھی آوارہ گرد قسم کے ہوتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا کمال بات ہے کہ یہ جو شاعر کہتے ہیں میں تارے توڑ کر لے آؤں گا اپنے محبوب کے لیے، کوئی شاعر آج تک تارے توڑ کر لایا ہے؟ یہ جو شاعر کہتے رہتے ہیں کہ جناب تیرے لیے یہ کر دوں گا اور تیرے لیے وہ کر دوں گا اور یوں ہو جائے گا، اور پھر اپنے محبوب کی جو اس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے جو ایگزیجریشن کرتے ہیں شاعر کہ وہ ایسی ہے، وہ ایسا ہے، اور پتہ نہیں کیا، اور میں جناب تارے توڑ لاؤں اور جناب دنیا ایک طرف اور دنیا پتہ نہیں کیا. جتنی بھی باتیں کرتے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہوتی، یہ ہوائیاں ہوتی ہیں، یہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، یہ اصل بات پہ نہیں آتے. مطلب ہوا مکھن لگائی رکھتے ہیں اپنے محبوب کو یہ بس، اور عملاً کیا کرتا ہے، ایک سڑک پہ بیٹھ کے چرس پی رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. یہ حالت ہے اور باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے. تو یہ قرآن نے بیان کیا ہے شاعروں کو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں، وہی شاعری کہ جو عشقیہ شاعری ہے، جو فحش شاعری ہے، جو ولگر شاعری ہے، جس سے ہمارے ریپ سانگز، ہمارے سارے گانے، اندازہ کریں اگر آپ آج کل کے گانے پڑھیں، لیرکس کچھ میری نظر سے بھی گزرے ہیں، مطلب صرف بے حیائی، صرف اس پہ بدکاری پر مبنی شاعری، ٹھیک ہے، اور فضول اور بکواسات، مغلظات، صحیح ہے. اور دوسری شاعری جس کے اندر بامقصد شاعری ہو، جو آپ کو کسی کام پر موٹیویٹ کرے، پروڈکٹیو ہو، وہ جائز ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حسان بن ثابت بھی شاعری کرتے تھے، نعت کی کہا کرتے تھے. پھر جنگ کے موقع پر شعر کہا جاتے تھے جن کو ہم جنگی ترانے بھی کہتے ہیں، جو صحابہ کو موٹیویٹ کرتے تھے. پھر غیرت کے اوپر شاعری اور اس طرح کی ساری چیزیں. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر سننا پسند بھی کیا ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہا ہے کہ جس نے غالباً اس طرح کی مفہوم حدیث ہے کہ جس نے شعر یاد کیا اس نے اپنے پیٹ کو جو ہے وہ پتہ نہیں آگ سے کہ پیپ سے بھرا، اس طرح کی غالباً حدیث کا مفہوم ہے. تو یعنی ایک شعر کے مذمت بھی کی گئی ہے ایک حدیث کے اندر، اور اسی طرح ایک شعر کے اندر شعر کو حکمت بھی کہا گیا ہے کہ شعر کے اندر حکمت کی بات ہوتی ہے، دنائی کی بات ہوتی ہے. تو یہ بیلنسڈ اپروچ ہے کہ اچھی شاعری کو اسلام سپورٹ کرتا ہے، اور فحش، ولغر اور بے مقصد شاعری کو، جس سے بھرا پڑا ہے ہمارا سارا آج کا لٹریچر، اس کو جو ہے مذمت کرتا ہے. تو یہ ہے جی شعراء کا سٹیٹس. ٹھیک ہو گیا جی کہ ان کی تین صفات ہیں، یہ آوارہ گرد قسم کے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، اور جو یہ باتیں کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اور انبیاء کا کیا حال ہے، جو یہ بات کہتے ہیں اس پہ مرتے دم تک قائم رہتے ہیں. یعنی شاعروں کی باتیں ہوائی ہوتی ہیں اور انبیاء کی باتیں ایکچوئل فیکٹس ہوتے ہیں. اور جو سٹرگل اور جد و جہد اور قربانیاں اور یہ جو ساری کہانیاں ہیں، یہ ایکچولی انبیاء نے کر کے دکھائی ہیں، شاعر باتیں کرتے رہ گئے ہیں. یہ جتنے دو نمبر عاشق پھر رہے ہیں اس دنیا میں، انہوں نے صرف باتیں کی ہیں. ایکچوئل جنہوں نے عشق کی داستانیں رقم کی ہیں وہ انبیاء ہیں. یہ انہوں نے تو بس ڈرامے کیے ہیں، انہوں نے ڈرامے ہی کیے ہیں. یہ بس ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہی بنا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائی، تھوڑی سی ایکٹنگ کی، تھوڑا سا ڈانس کیا، پیچھے ایک گانا لگا دیا، بس. کیا بات ہے جی. اسی ویڈیو میں آپ گنڈے بن جائیں، اسی ویڈیو میں آپ ڈان بن جائیں، اسی ویڈیو میں آپ ڈانس کچھ بھی بن جائیں، بس دو چار حرکتیں ہی کرنی ہیں، بس بن جائیں. پریکٹیکلی جنہوں نے عشق کی داستانیں رقم کی ہیں، کوئی بڑے بڑے کام کیے ہیں، قربانیاں دی ہیں، جنگیں کی ہیں، کچھ کر کے دکھایا ہے، منوایا ہے، وہ انبیاء ہیں. اور یہ شعراء ہیں، انہوں نے باتیں کی، فلسفے جھاڑے اور کچھ نہیں کیا. تو پریکٹیکل لوگ انبیاء ہیں. انہوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں، جنت کی بات کرنا، اللہ کی بات کرنا، لیکن وہ فیکٹس ہیں. اور انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف باتیں ہیں. تو پریکٹیکل اپروچ ہم ریا کیا، اور پریکٹیکل لوگ یہ اللہ کو پسند ہیں کہ عمل کی دنیا میں آؤ، عمل کی بات کرو، جو بات کہو اس پر عمل کر کے دکھاؤ، اور عشق مجازی نہ کرو، عشق حقیقی کرو. بس عشق حقیقی آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے. عشق مجازی آپ سے الٹی حرکتیں ہی کروا سکتا ہے اور کچھ نہیں کرے گا. رہے شعراء تو ان کے پیچھے بیک ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک. اب وہ شعراء، مگر وہ شعراء جو ایمان لاتے ہیں،
نیک عمل کرتے ہیں جن کے عمل درست ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یعنی اچھے شعراء کو یہاں سے علیحدہ کر دیا جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ تو یہ جی یہاں پر شعراء کے اندر شاعروں کی ڈیفینیشن بھی ہمارے نظر آ گئی ہمیں۔ سورہ نمل مکی ہے، آیت اس کی آیات 93 ہیں اور یہ مکی صورت ہے، رکوع اس کے 7 ہیں۔ اس بارہ ختم کرتے ہیں، کوشش کریں مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یأمهون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون وإنک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقوم إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجادوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ نمل کا مطلب کیا ہے جی؟ چیونٹی۔ تو اس صورت میں چیونٹی کا ذکر آئے گا اور بڑے خوبصورت انداز سے آئے گا، تو اس سے پھر یہ صورت کا نام نمل ہے۔ تاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت، مبین یعنی واضح کھلی کتاب، ہدایت اور بشارت ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی وہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے کرتوت بڑے زبردست ہیں، اور لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی زبردست لوگ ہیں۔ یعنی غلط اور بری اور بے حیائی اور گندی چیز کو شیطان خوشنما بنا کے اور بڑی کمال اور بڑی کول قسم کی چیز بنا کے پیش کرتا ہے، اور بندہ اسی میں خوش رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی رسی دراز ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ دیکھیں حضرت موسیٰ کا ذکر اللہ بڑا کرتا ہے۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار ہے۔ موسیٰ یہ میں ہوں، اللہ زبردست اور دنا، اور پھینک ذرا تو اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سام کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بنا دیکھا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو تو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں ہیں، یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، مگر جب کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان کے مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ اچھا دیکھیں، یہ ہیں انبیاء، یہ ہیں اصل عاشق خدا لوگ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھایا دنیا کو۔ انہوں نے فرعونوں کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کے حق کی آواز بلند کی ہے۔ رہے یہ سستے عاشق تو یہ تو جناب اپنے ابو سے جو ہے وہ اپنی محبوبہ کی بات نہیں کر سکتے۔ اور ان انبیاء نے جو ہے وقت کے فرعونوں کے سامنے اپنی جان پر کھیل کر اللہ کے پیغام اور اپنے محبوب کا نام بلند کیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ بیسیکلی جب یہ بات آتی ہے نا جادو کی اور شاعری کی اور یہ ساری چیزیں، تو یہ بیسیکلی الزامات لگایا کرتے تھے. یعنی جب قرآن کو جب آپ پڑھیں تو اس کے اندر رائمنگ ورڈز ہیں، رائمنگ آیات ہیں، آخر میں ایک ایک لفظ مبین، علیم، ٹھیک ہے، سیم ورڈز آتے ہیں، پھر بہت زیادہ باوزن ہیں آیات، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس طرح جب نظمیں بھی اور شاعری بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے، قافیہ ردیف مل رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے کفار مکہ الزام لگاتے تھے کہ یہ شاعری ہے. پھر کوئی الزام لگاتا تھا معجزات کو دیکھ کے، یا اس طرح لوگوں کو اللہ کے نبی پر ایمان لاتا دیکھ کے، گھر بار چھوڑتا دیکھ کے، ایک دم قربانیاں دیتا دیکھ کے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ کہان ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کمپیریزن کرتا ہے کہ تم جو الزام لگاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا انبیاء پر کہ یہ جادوگر ہیں، ٹھیک ہے، تو جادوگر کیا کرتے ہیں اور یہ انبیاء کیا کرتے ہیں، ذرا ان دونوں کی تاریخ تو پڑھو کہ جادوگروں کی تاریخ کیا ہے. جادوگر تو جناب بد کردار جن کے اوپر شیاطین اترتے ہیں اور جو ہے وہ گلی محلوں میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے عمل کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ، چھوٹے کام. اور کہاں یہ انبیاء کریکٹر، بڑے مشن، بڑے کام، ٹھیک ہے. تو جادوگروں کی تو تاریخ ہے کہ وہ تو انبیاء پر انہوں نے تو نبی سے بہت بڑی جنگ ہاری ہوئی ہے. حضرت موسیٰ نے کتنے جادوگروں کو ہرایا تھا. تو کس سے کمپیئر کر رہے ہو، کہاں کی کہاں لگا رہے ہو. اور شاعر کیا ہوتے ہیں اور انبیاء کیا ہوتے ہیں. شعراء کو انبیاء سے، شاعروں کی حرکتیں دیکھو اور انبیاء کے کام دیکھو، تو یہ بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تم یعنی کہ نبی پر جو الزام لگا رہے ہو اس کو تو دیکھو وہ کیسی چیز ہے، اور نبی کو دیکھو کہ یہ کون ہے، ان کا کیا مقام ہے. پھر اسی طرح کاہن، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، اس الزام کا جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ شعراء کو، جادوگروں کو، جو تم انبیاء کو کہتے ہو کہ یہ ہے اور یہ ہے، تم کمپیریزن کرو کہ تم جو بھی اسے کہو کہ انبیاء اور ہیں کچھ، ٹھیک ہے نا، یہ انسانوں میں سے بڑے انسان ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی صفات دیکھو، اور جو الزام تم پر لگاتے ہو ان لوگوں کی صفات دیکھو. تو حضرت موسیٰ کا پھر ذکر آیا کہ بھئی یہ ہیں اللہ کے ہاں آئیڈیلز، ٹھیک ہے. اب ان کو اگر ہم ہیرو بنائیں گے، ہماری نوجوان نسل اگر انبیاء کو ہیرو بنائے گی تو وہ عشق حقیقی کرے گی. اگر ہماری نوجوان نسل شاہ رخ خان کو ہیرو بنائے گی تو وہ عشق مجازی کرے گی، ٹھیک ہے. ہم نے جن کو ہیرو بنایا ہوا ہے، یہ تو ہمیں لڑکی سے ہی عشق کرنا سکھاتے ہیں اور لڑکی پہ ہی قربان ہو جانا اور اسی کو سب کچھ بنا کے دکھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان شعراء کے مقابلے میں، جادوگروں کے مقابلوں میں، یہ بھی جادو ہی ہے نا، سحر ہی ہے نا، یہ انٹرٹینمنٹ اور یہ جو سارا ویڈیو اور گانے اور میوزک ہے، یہ سب جادو ہے. یہ آج کے دور کے جادوگر ہیں، میں تو ان کو آج کے دور کا جادوگر کہوں گا. یہ جادو ہے جو تو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس جادو کے مقابلے میں ایک حق ہے، وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. نہ یہ شاعری ہے نہ یہ جادو ہے، یہ حق ہے. تو اس کے اندر جن لوگوں کو ہیرو کہا گیا ہے ان کو ہیرو مانیں اور پھر عشق حقیقی کریں اور پھر دکھائیں آپ میں کتنا جگرا ہے، کتنا کرج ہے، کتنا حوصلہ ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنی قربانی دے. آپ پھر اپنے آپ کو منوائیں اس راستے پہ. یہ ہے قربانی. یہ والا راستہ ہے کہ در در جگر تے سخت سزاواں عشق دیاں، یہ کوئی سزاواں نہیں ہے، یہ سزائیں ہیں، یہ اذیتیں ہیں، یہ راہ ہے جو اللہ کی راہ ہے. اس میں آپ کا جگرا ٹیسٹ ہوگا، اس میں آپ کی سٹرگل ٹیسٹ ہوگی، اس میں پتہ چلے گا آپ کتنے پانی میں. ادھر اپنے آپ کو آزمائیں، ادھر جگر آزمائیں. ان لوگوں کو ہیروز بنائیں، انبیاء ہیں، تب عشقی کی کریں. عشقی مجازی والوں کو ہیرو نہ بنائیں اپنا، ان کو فالو نہ کریں، ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ کا پھر واقعہ کہ وہ روشنی ملی اور فرعون کے پاس جانے کی دعوت دی گئی. تو ظاہر ہے وہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ، جنہوں نے وقت کے فرعون کو للکارا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. دوسری طرف ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا. انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا. یعنی حضرت داؤد جن کا ذکر دوسرے سپارے میں بھی ہے، وَقَتَلَ داؤد جالوت، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا تھا، بڑے جنگجو تھے. یعنی ہمیں حضرت داؤد کا یہ بتایا گیا ہے کہ جناب وہ موسیقی والا نعوذ باللہ کام کرتے تھے، اور یہ کسی نے نہیں بتایا کہ وہ تو جنگیں بھی لڑتے تھے. یعنی اپنی مرضی کی چیزیں پروموٹ کرنا، ٹھیک ہے. ہاں ان کی آواز اچھی تھی، بس اتنی سی بات ہے. اس کے علاوہ تو اس سے طرح طرح کی اپنی مرضی کی دلیلیں نکال کے کوک اسٹوڈیو کے گانے سننے شروع کر دینا، تو ایسی کوئی بات بنتی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ذکر ہے وہ ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور ان کے ساتھ پہاڑ ذکر کرتے تھے. اس بات کو لے کر جناب لوگوں نے دلیلیں نکال دی ہیں کہ میوزک اور ناچ گانا اپنی مرضی کی کہ یہ حلال ہو گیا. سمجھ نہیں آتی کہ بس جس طرح یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں.
دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کا علم عطا کیا، انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ حضرت داؤد کے بیٹے جو سلیمان تھے وہ پوری دنیا کی اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، ان کو ہواؤں پر حکومت دی تھی، ان کو چیونٹیوں پر حکومت دی تھی، وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، ان کو پرندوں پر حکومت دی تھی، ہدہد کا ذکر آنے والا ہے۔ تو یعنی کہ ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ انسانوں کو انسانوں پر بادشاہت ملی ہے، لیکن حضرت سلیمان ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا تھا۔ ایک تو ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، حضرت سلیمان کو ان کی جانوروں پر حکومت تھی، جنوں پر حکومت تھی، پرندوں پر حکومت تھی، اتنا زیادہ اختیار دیا تھا۔ اچھا جی، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، یعنی پرندوں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ڈسپلن، کہ اسٹیٹس جو ہیں یا بڑی بادشاہتیں ڈسپلن کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ ڈسپلن ہمیں یہاں قرآن میں نظر آتا ہے کہ بڑے ضابطے میں جتنے بھی لشکر تھے جنوں کے انسانوں کے، وہ پورے ڈسپلن کے ساتھ ان کی صف بندی اور ایک پورا ان کا ضابطہ تھا، پورا ایک نظام تھا، پوری ان کی ایک اسمبلی ہوا کرتی تھی، جو بھی ہوا کرتا تھا ان کا ایک پورا ایک سسٹم کے تحت وہ حضرت سلیمان نے اپنے ماتحت رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ نمل کا ذکر ہے۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھے پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یہ حضرت سلیمان کی دعا ہے، بڑی خوبصورت، اس کو پڑھتے ہیں۔ اب اسے دیکھیں کہ ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کتنی بڑی ہے، کہ ہمیں تو بس اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا پتہ ہوتا ہے، وہ خدا پوری دنیا پر خدائی کر رہا ہے، چونٹیوں کے معاملات بھی دیکھ رہا ہے اور جانوروں کے معاملات، چونٹیاں جو نظر بھی نہیں آتی ہمیں، وہ چونٹیوں کا ایک جگہ سے ایک گروہ گزر رہا تھا، حضرت سلیمان کے گھوڑے وہاں سے گزرے تو چونٹیوں نے کہا کہ وہ ہو جی اپنے بل میں چھپ جاؤ، سلیمان آ رہے ہیں اور ہم گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کچلی نہ جائیں ہم چونٹیاں۔ تو حضرت سلیمان نے ان کی بات سن لی چونٹی کی، تو خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یعنی ایک بادشاہ فرعون ہے جس کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ غرور کرتا ہے، اور ایک بادشاہ سلیمان ہے جس کے پاس طاقت آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مزید عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو یعنی کہ ایمان جو ہے، جب دو مختلف رویے دو مختلف انسانوں میں، کہ انسان جب اللہ کو بلاتا ہے تو وہ طاقت بھی فتنہ، عزت بھی فتنہ، دولت بھی فتنہ، صلاحیت بھی فتنہ، اور جب یہ ساری چیزیں اللہ کو یاد رکھ کے ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں انسان کی سٹرینتھ بن جاتی ہیں۔ سلیمان اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں۔ اور اس کے بعد سلیمان نے جو دعا کی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ قال ربی اودعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ حضرت سلیمان کی دعا ہے۔ کیا ہم نے یہ دعا کی ہے؟ حضرت سلیمان کی بیسیکلی یہ دعا تھی جو مجھے بھی بڑی پسند آئی ہے، اسپیشلی اس میں جو مجھے خاص بات کیا پسند آئی ہے، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا، یعنی تو مجھے اتنی بڑی طاقت، اختیار، ایون چونٹیوں تک پر جو تو نے مجھے اختیار دیا ہے، اس میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر ادا آپ کسی بھی چیز کا کریں تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، پیسے کا شکر ادا کریں اس کی راہ میں دیں تو اللہ مزید دیتا ہے، عزت کا شکر ادا کریں اللہ پھر وہ چیز مزید ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے۔ یعنی اپنی کسی بھی چیز کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، وہ چیز بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ کوئی بھی صلاحیت ہے، کوئی بھی آپ کی چیز ہے جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسے عمل صالح کروں جو تجھے پسند ہے۔ یعنی حضرت سلیمان یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں کوئی ایسا عمل کر دوں، اے رب دے دے توفیق مجھے، میں کوئی ایسا عمل کروں کہ تو میرے سے خوش ہو جائے۔ میں کیا کروں؟ اے اللہ مجھے کوئی ایسا میرے سے کام لے لے۔ کیا ہماری یہ دعا ہے؟ ایک نوجوان کی حیثیت سے کیا آپ نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی بڑا کام لے لے اپنے دین کے لیے؟ کیا آپ نے کبھی یہ دعا کی ہے؟ یا ہماری وہی دعائیں ہیں ڈگری پاس ہو جاؤں، اس فلانی سے شادی ہو جائے اور بس؟ کیا ہم نے کوئی بڑی دعا کیا ہے اللہ مجھے کوئی بڑا کام کرنے کی توفیق دے، اپنے لیے میں تیرے دین کی کوئی بہت بڑی خدمت کروں؟ جو چیز آپ کی خواہش ہوتی ہے، جو چیز آپ کی تمنا ہوتی ہے، وہ چیز آپ کے دعاؤں میں آتی ہے، اور جس چیز کے لیے آپ سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہی چیز آپ کر پاتے ہیں۔ صرف دعا سے بھی، صرف زبان سے دعا ادا کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا،
وہ خواہش کیا خواہش ہے جس کے لیے آپ پوری کرنے کے لیے جدوجہد نہ کریں. تو ان کی دعا تھی کہ اللہ مجھ سے کوئی بڑا کام لے لے, کوئی ایسا نیک عمل مجھ سے کرا کے جو میرے اختیارات ہیں, جو میرے وسائل ہیں, میں کوئی ایسا کام کروں کہ تو میرے سے راضی ہو جائے. تو بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے کرنے کا سوچیں اور کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں جو تجھے پسند آ جائے, اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. یعنی نیک لوگوں میں شامل ہو جانا اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ حضرت سلیمان جیسے بادشاہ بھی اس کی دعا کرتے تھے. جن کو سب کچھ مل گیا تھا وہ بھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر. یعنی نیک بندوں میں شامل ہونا کوئی بہت ہی بڑا ریوارڈ ہے, جو دنیا کی بادشاہ سے بھی زیادہ بڑا ریوارڈ ہے. نیک بندوں کی کمپنی اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ انجام, بہت بڑا ریوارڈ ہے. حضرت سلیمان بھی اس کی دعا کرتے تھے. اور نیک عمل کی توفیق ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے, جو حضرت سلیمان جیسے بادشاہ جس کی دعا کر رہے ہیں. ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. اب حضرت سلیمان کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ پرندوں میں سے اتنا ان کے پاس علم ہے کہ ایک پرندہ مسنگ ہے تو انہیں پتہ چل گیا. مطلب پرندوں کی صف بندی ہو رہی ہے, وہ پرندے طرح طرح کے لگے ہوئے ہیں. تو حضرت سلیمان نے دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ ایک ہدہد نہیں ہے ان ساروں میں سے. ہدہد تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن حضرت سلیمان نے پہچان لیا کہ ایک ہدہد غائب ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ان کے پاس رپورٹ آئی ہے اس بیچارہ ایبسنٹ لگی ہوئی. تو یہ بھی ایک بڑا لطیف قسم کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان ایک دن پرندوں کی صفوں کا جائزہ لے رہے تھے اور انہیں پتہ چلا کہ ایک ہدہد غائب ہے. اچھا, اب حضرت سلیمان دیکھیں ڈسپلن کا کتنا خیال رکھتے ہیں. مطلب پوری آرمی تھی حضرت سلیمان کے پاس, ایک چیف آف آرمی سٹاف تھے کہ پرندوں کے جنوں کے لشکر ہیں. فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں, کہیں کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے, میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا, ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, کہ وہ ہدہد غائب ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. اگر اس نے میرے سامنے کوئی ریزن پیش نہ کی, یعنی حضرت سلیمان ایسے بادشاہ نہیں تھے کہ جس کی چاہے گردن اڑا دی, اس کا مقدمہ سنیں گے کہ ہدہد کیا کہتا ہے اپنے ڈیفنس میں, اور اگر اس نے مجھے کوئی معقول ریزن نہ پیش کی تو میں اس کو سزا دوں گا اور اس کو ذبح کر دوں گا, جان سے جائے گا. یہ ہے ڈسپلن. مطلب یہ حضرت سلیمان کی آرمی کا ڈسپلن تھا کہ ایک بندہ مسنگ ہے تو اس کو سزا ملے گی اگر وہ ڈیفائن نہیں کر سکا, اپنے ڈیفینڈ نہیں کر سکا اپنے آپ کو, ذبح کر دوں گا. ڈسپلن نظر آ رہا ہے. یہ بڑی بڑی آرمیز اور بڑے بڑے ایک لشکر ڈسپلن کے ساتھ لیڈ ہوتے ہیں. میں اسے سخت سزا دوں گا. اچھا, ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی. اچھا, یہ ہے کہ وہ ہدہد جناب نکلا ہوا تھا ٹلے پہ, تو وہ جناب پتہ چل گیا کہ جناب یہ ہدہد جناب ایک مسنگ ہے, تو جی سزا ملے گی. اب ہدہد ایک دم وارد ہو گیا. اب ہدہد جو ہے وہ سیر کرنے گیا ہوا تھا ایک اور ملک کی. بیسیکلی وہ حضرت سلیمان کی جاسوسی کے طور پر رپورٹنگ کر رہا تھا. یعنی ہدہد بھی اسے پتا تھا کہ میں نے اپنی اسٹیٹ کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جاسوسی کرنے گیا ہوا تھا, وہ کوئی خبر لینے گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس نے آ کے معلومات دیں, ایک فائدے کی معلومات دیں کہ بھئی ایک ایسی قوم ہے جو شرک کرتی ہے. مجھے پتہ چلا ایک ایسی قوم کا, وہاں پر ایک قوم سبا ہے, وہاں ایک عورت ان کی حکمران ہے. تو ہدہد بھی جگہ جگہ چیک کر رہا تھا کہ دنیا میں کہیں شرک تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ شرک کا خاتمہ ایک ایسی چیز ہے. وہ کیسا شرک تھا کہ وہ ایک اور حکومت تھی جو اللہ کے نظام پر قائم نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, تو ورنہ اسے میں کچھ دیر نہ گزری تھی, اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے, میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. یعنی قوم سبا. سبا جنوب عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب صنعا سے, یعنی صنعا ایک جگہ ہے وہاں سے 55 میل دور تھا. انداز کلام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں سے آیت 26 کے آخر تک ہدہد کے قول پر اللہ تعالیٰ کا اپنا اضافہ ہے. اس نے کہا کہ میں قوم سبا کے متعلق آپ کے سامنے بڑی ضروری معلومات لے کر آیا ہوں. بہت ضروری انفارمیشن ہے میرے پاس, میں نے انٹیلیجنس کی ہے اور میرے پاس بہت زبردست میں معلومات حاصل کر کے آیا ہوں. یعنی یہ جاسوسی کر رہا تھا, یہ ایجنٹ بنا ہوا تھا. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمراں ہے, اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا ہے وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. یعنی وہ اللہ کی نہیں مان رہی. پرندہ جائزہ لے رہا ہے کہ دنیا کے اندر کہیں شرک تو نہیں ہو رہا. اس طرح شرک ختم کرنا ہے ہم نے دنیا سے, دنیا میں سکون آئے گا. اللہ کے علاوہ جب دنیا میں کسی اور کی مانی جائے گی, انسان کے بنائے ہوئے قانونوں کی مانی جائے گی, تو دنیا تباہ اور بربادی کی طرف ہی جائے گی. ٹھیک ہے, ظلم کی طرف جائے گی. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے
کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ اب پوری تحقیق ہو رہی ہے، مطلب یہ ایک پوری سٹیٹ تھی، ایک پورا نظام تھا، پورا اس کا سسٹم تھا کہ تحقیق کی جائے کہ یہ ڈرامے تو نہیں کر رہا، مطلب بھاگا ہوا تھا، یہ سچی بات بتا رہا ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو اس قوم کی طرف میرا خط جانا چاہیے کہ وہاں شرک کیوں ہو رہا ہے، وہ میری اطاعت میں رہیں، اور میرا خط جا کے ان کو دے دے اور ان کا ریئیکشن دیکھ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی مزید جاسوسی کر جا کے چیک کر کے ان کا ریئیکشن کیا۔ ملکہ بولی جب وہ خط لے کے چلا گیا ہے، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان کا خط کس چیز سے شروع ہو رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون یہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر ایک بسم اللہ موجود ہے، تو اس طرح قرآن کی 114 بسم اللہ مکمل ہو جاتی ہیں سورہ توبہ کی اگر نکال بھی لیں تو۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان نے خط لکھ دیا کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، کوئی بغاوت نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، چپ کر کے مسلمان ہو کر ہماری اطاعت میں آ جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا کہ اے سرداران قوم، میرے سے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ اب اس میں دیکھیں نا کہ حضرت سلیمان پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دین کا نفاذ ان کو کہہ دیا ہے کہ جناب میری اطاعت میں آ جائے، نہیں تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ کو ہماری بات ماننی ہوگی، اللہ کا حکم ماننا ہوگا، اللہ کا حکم پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے، یہی کام انبیاء کا ہے، یہی کام مسلمانوں کا ہے۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ یعنی یہ ملکہ جو تھی یہ مطلب مشورے پر یقین رکھتی تھی، یہ ڈکٹیٹر ٹائپ نہیں تھی، تو یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ مشورہ کرتی تھی لوگوں سے، یعنی کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کے اندر لیڈرشپ سکلز تھیں اس ملکہ کے اندر۔ اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم بہت طاقتور قوم ہیں، مطلب یہ سیدھی ایک اگر ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ بغاوت کرو گے تو ہم لڑیں گے، تو ہم بھی لڑتے ہیں، آگے سے ہم رجسٹ کرتے ہیں، ہم نہیں ان کی مانتے۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ بادشاہ جب کسی ملک میں آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، تو ملکہ کو پتا تھا کہ بھئی پھر بڑا معاملہ خراب ہوگا، یہاں جتنے عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یعنی یہی ہوتا ہے کہ جو پھر اس کے بعد کے بادشاہ ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ سب سے بری تو وہاں کے پھر حکمران طبقے کے ساتھ ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے اور وہ پھر بادشاہ اور وہ سارے مین لوگ سب سے زیادہ رگڑے جاتے ہیں، تو عزت دار لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہوتے ہیں۔ یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ ایک عام انداز سے لے رہی تھی کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس کے بعد ایک قوم جب فاتح قرار پاتی ہے تو وہ دوسری قوم کے بادشاہوں کے ساتھ، اس کی شہزادیوں کے ساتھ، اس کے جناب شہزادوں کے ساتھ، اس کے بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ عبرتناک سزائیں دیتی ہے، ان کو تو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے پوری تاریخ کے اندر۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ اب ملکہ بھی ایک ٹرک کھیل رہی ہے کہ میں جائزہ لوں کہ جو میرا مخالف ہے وہ کیسا ہے، وہ کس کیلیبر کا ہے۔ اس نے کچھ تحائف بھیجے ہیں، ڈھیر سارے تحائف جو ہیں وہ بھجوائے ہیں اس خط کے جواب میں جس میں کہا گیا تھا کہ ہماری سرکشی نہ کرو اور اطاعت کرو۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ راضی کرنا اس چیز سے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو حضرت سلیمان تو ایسا نہیں تھے کہ وہ مال سے یا کوئی تحائف سے جناب اپنے مقصد سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے بیسیکلی دیکھا کہ بھئی یہ عام آدمی ہے کہ کوئی بڑا خاص آدمی ہے۔ ملکہ نے ٹرک کھیلا، جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے۔ یعنی حضرت سلیمان نے کوئی دو باتیں دیکھی کہ میں نے کہا تھا اطاعت کرو، انہوں نے اطاعت نہیں کی، وہ تحفے بھیجنا شروع کر دی، تو میں اب اس پہ آؤں گا اور میں اب آ رہا ہوں، میں پورا لشکر لے کر ان کی طرف آؤں گا اور یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔
جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اب حضرت سلیمان اپنے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اب شکست دینی ہے ان کو، تو بہت طاقتور قوم ہے، تو ان اتنی پاور تھی، اتنی پاورفل حضرت سلیمان، اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس ملکہ کا تخت میرے پاس کون لے کے آتا ہے۔ اب ایک بادشاہ کے لیے ایک تخت، اس کا جو تخت ہوتا ہے، جو اس کی جگہ ہوتی ہے، جو اس کی کرسی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ عزت دار چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ سیکنڈوں میں وہ تخت جو ہے وہ حاضر کر سکتے تھے، مطلب مقابلہ ہی نہیں۔ تو حضرت سلیمان کے پاس ایسے سے لوگ موجود تھے۔ ایک جن نے کہا کہ آپ لوگ جتنی دیر میں یہاں سے اٹھتے ہیں نا، یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں، شورا کر رہے ہیں، گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، 1-2 گھنٹے کے اندر میں اس ملکہ کا تخت جو بہت عالی شان تخت ہے میں آپ کے سامنے یہاں پر حاضر کر دوں گا۔ اب اس کے پاس کون سی فراری تھی، کون سی گاڑی تھی، کون سی بلٹ ٹرین تھی، اس دور میں کون سی ٹیکنالوجی تھی، یہ نہیں ہمیں پتہ۔ تو دنیا آج سے پہلے بھی بہت آگے آگے گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس کے پاس کوئی ایسا علم تھا، اس جن کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ اس نے کہا کہ میں 1 گھنٹے ود ان آورس کے اندر اس ملکہ کا تخت جو پتہ نہیں کتنی دور ہے، جو ایک حدود کو جا کے پتہ چلا کہ بھئی وہاں ایک دنیا بستی ہے، پتہ نہیں کتنی دور ہے، تو میں حاضر کر دوں گا۔ آگے دیکھیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اچھا جی، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لائے دیتا ہوں۔ اتنی دیر میں ود ان دا فریکشنز آف سیکنڈز ایک اور شخص بولا جو جن نہیں تھا، ایک شخص کے الفاظ ہیں، ایک ایسا قال الذی عندہ علم، جس کے پاس علم تھا، کوئی کتاب، کسی کتاب کا علم تھا اس کے پاس، عندہ علم من الکتاب، یعنی ایک علم والا شخص اٹھا اور کہا کہ آپ پلک جھپکتے ہیں اور میں ملکہ کا تخت یہاں پر لے آتا ہوں۔ اب اس کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی، کون سا سکائپ، کون سا واٹس ایپ تھا، یہ ہمیں نہیں پتا۔ یعنی دنیا بڑی بڑی آگے گئی ہے بھائی، یہ علم کی بنیاد پر کہاں تک اس کی رسائی تھی، یہ کیسا علم تھا اس کے پاس، آپ اندازہ کریں۔ میں اتنی زیادہ پاور، یعنی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تو اس کا کہ کچھ بھی نہیں ہے پھر، جو اس کے پاس علم تھا، جو اس کے پاس طاقت تھی کہ 1 سیکنڈ میں اتنی بڑی ملکہ کا تخت یہاں پر حاضر کر دے گا۔ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے سے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی اس کے سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور وہ لے آیا، ٹھیک ہے، وہ آ گیا، وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان نے جب یہ طاقت دیکھی اور اس کے بعد کیا کہا کہ یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ سب اللہ کی ہمارے اوپر فضل ہے، مطلب غرور اور تکبر نہیں کیا، عاجزی اختیار کی، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں۔ یہ ساری طاقت اللہ نے مجھے اس لیے دی ہے کہ میں، وہ آزمانا چاہتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ ٹائم کافی ہو گیا جی، آج تھوڑا سا تفصیلی ہو گیا، پڑھا کم ہے لیکن باتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ کل ہم اس کو جو ہے وہ بہت تیزی سے پڑھیں گے اور سارا مکمل کریں گے جتنا زیادہ میکسیمم ہو سکے۔ ایک اور بات ہے کہ ٹیسٹ کے والے سے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں، تو ٹیسٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جی میں خود ادھر جناب آیا ہوا ہوں، تو یہاں پھنسا ہوا ہوں کسی پریزنٹیشن کے اندر، تو اس سے مصروف فراغت ملے گی تو انشاءاللہ ٹیسٹ کی طرف بھی آتے ہیں۔ فی الحال ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن مکمل کر لیں، ٹیسٹ انشاءاللہ ہم لیں گے سارے سپاروں کے، جو ہم 5 سپارے کر کے ٹیسٹ لے سکتے ہیں، قرآن ختم کرنے کے بعد بھی لے سکتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ درمیان میں کر سکتے ہیں، ہم لیں گے سارے، لیکن فی الحال ہمارا فوکس ہے کہ ہم اس قرآن کو مکمل کریں۔ وہ ٹیسٹ ہوں گے انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا نصاب بنا کے ٹیسٹ ہوں گے، وہ بعد میں قرآن کلاس مکمل کرنے کے بعد ہو سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر پھر وہ نمبرنگ اور ساری چیزیں بھی ہم کریں گے، اور وہ سرٹیفکیٹس اور سرمنی رمضان کے بعد ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو تسلی رکھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی لمبا ٹیسٹ نہیں لینے والے، انشاءاللہ اس کے کچھ حصے کر کے ہی ہم وہ ٹیسٹ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔